محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو جہالت اس قدر عام ہو چکی تھی کہ ایک انسان اپنی بچی کو اس دنیا میں زندہ رہتے ہوئے دیکھنا گوارا نہ کرتا تھا اور اس کو زمین کے اندر دلگور کر دیا کرتا تھا اور ایک باپ اپنے ہاتھ سے اپنی بچی کو موت کے گھاٹ لا دیا اور جہالت کا یہ عالم تھا کہ لوگ اپنی تلواروں کے دھار کو چیک کرنے کے لیے لوگوں کی گردنوں کو اڑا دیا کرتے تھے. لوگوں میں اختلاف ہوتا تھا کہ وہ فلاں عورت آتی ہے اس کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی, وہ جو حاملہ عورت ہے کیا وہ نر ہے یا مادہ. اس اختلاف کے سبب لوگ اپنی تلواروں کو لے کر کے اس عورت کے بدن کو اور اس کے شکم کو چاک کر دیتے تھے اور اس بچے کو باہر نکال دیتے تھے. ایسی جہالت تھی. ایسے وقت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دھرتی پر اپنا قدم رکھا تو کسی شاعر نے کہا وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی, وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی, وہ آئے نغمے داؤد میں جن کا ترانہ تھا, وہ آئے جن کے یعقوب میں جن کا فسانہ تھا, وہ آئے جن کے قادر مصرف تھی وادی رفا, وہ آئے جن کے آمد کے لیے کعبہ رستہ تھا. کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جہالت کے ماحول میں آگے کھولے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھلایا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس دنیا میں جو ہے ایک بہترین نظام قائم کر دیا تاکہ لوگ اس نظام کے تحت اپنی زندگی کو گزاریں. شاعر کہتا ہے اڑیت بھولا پر کائنات ضیاء فمن زمانی وتبسم وتناؤ. کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دھرتی پر تشریف لائے تو ساری دنیا روشن ہو گئی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ساری دنیا نے مسکرایا اور سارے لوگوں نے تعریف کی. وہ عظیم ہستی اور وہ عظیم شخصیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھیں تو صحیح, ان کی سیرت کا جائزہ لیں تو صحیح کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیا پیغام دیا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیا جو ہے کس طرح سے رہنمائی فرمائی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. تم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کو اپنی زندگی بنا لو. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ رسوا کو اپنا رسوا بنا لو. تمہارے لیے اور کسی راستے کی ضرورت نہیں, تمہارے لیے اور کسی مذہب کی پیروی کرنے کی ضرورت نہیں. تمہارے لیے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہی کافی ہے. تمہارے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی کافی ہے. کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیا سبق دی, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا راستے بتائے ہیں, زندگی گزارنے کے کیا طریقے بیان کیے. ہم ذرا جائزہ تو لیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایمان والے کو اس کی شان بتائی ہے کہ تمہاری شان کیا ہونی چاہیے. ایک عام انسان کو اس کی شان بتائی ہے کہ تم کو شان کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمنون جنون كالجبال الآلف إن قيل انقاذ وإن أنيق على ساحة التسجيلات. کہ ایک مومن کی مثال تو ایسی ہے, ایک مومن کو سیدھا سادہ بھولا بھالا اس اونٹ کی طرح ہوتا ہے جس اونٹ کے ناک میں لکیر ڈال دی ہے.
جمال العالی ان دین مبارک اگر اسے چلنے کے لیے ارادے گزر پڑا وہی انہیں آیا سفر مستراتا اور اگر اس کو بڑے بھاری چٹان پر بیٹھنے کے لیے ارادے تو بیٹھے جبکہ وہ کے لیے چٹان پر بیٹھنا مشکل ایک ایمان والے کی مثال کہ ایمان والے کو ایسا سیدھا سادہ ہوا کرنا ایسا سیدھا سادہ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہراً بھی کامل اور مکمل تھے اور باطناً بھی کامل اور مکمل تھے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کے تمام اقبال اور تمام اجمال کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کہ میں نے آج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دین کو کامل اور مکمل کر دیا اور میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس دین کا انتخاب کیا اگر وہ کامیابی چاہتے ہو تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا اسی لیے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفات و کمالات میں ہر طرح سے جامع اور مکمل اپنے تو اپنے غیروں میں بھی ان کی تعریف کرو چنانچہ صحابی رسول شاعر عربی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وأحسن منك لم ترد عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جیسا حسین میں نے دیکھا ہی وأحسن منك لم ترد عيني میرے ربوں نے اللہ کے نبی سے زیادہ حسین کسی کا مشاہدہ نہیں وأجمل منك لم تلد النساء اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہراً اتنے خوبصورت تھے کہ اتنا خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں خلقت مبرأ من كل عیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور صفات ایسی تھی کہ ہر طرح کے عیب سے مبرأ اور پاک تھی خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی تھی جیسی کہ ان کی ذات ہونی چاہیے جیسے کہ ایک نبی کی ذات ہونی چاہیے آپ دیگر کتابوں کا مطالعہ کرتے دیکھیں کہ انہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیسے تعریف کی راہ اسلام کی کتاب میں لکھتا ہے کہ جناب محمد یہ ایک ایسے صفت سالار تھے کہ محمد اپنے قوم کے جرنیل محمد جیسا صفت سالار اور قائد ہونے اپنے حقوں سے نہیں محمد نے اہل عرب کو درس اتحاد دیا محمد نے لوگوں کو اخوت اور ہمدردی کا درس دیا اور انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ہندوؤں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ محمد نے جو لوگوں کو اپنی طرف قائل کیا ہے اور اسلام کو جو سربلندی ملی ہے یہ ان کی اخوت اور ہمدردی اور ان کے محبت کا نتیجہ فرانس کا ایک بڑا پروفیسر نے لکھا ہے کہ محمد ایک ایسے قائد اعظم تھے جنہوں نے اتنے کم وقت میں ایک امت کو جوڑا ہے اور ایسے لوگوں کے قائد بنے ہیں کہ لوگ ان کے اوپر مر مٹنے والے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر پیار اور محبت اور خلوص اور ہمدردی بہت سارے لوگوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور کردار ایسا تھا ہی کہ اگر ہم اس کو اپنا لیں تو یہ صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ کامیاب کے ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے یہ غیروں کے ہدایت کے لیے ہمارا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانا ہی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق وہ درس تھے وہ طریقے تھے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کسی پر ظلم و ستم نہیں کیا، کسی کو برا بھلا نہیں کہا، کسی کو گالی نہیں دی، کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کی، کسی کے دل کو نہیں دکھایا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات عالیہ میں ہے لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق ولا ارفع السیئة بالسیئة ولكن يعفو ويصفح۔ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحش کلام نہیں تھے، بےہودہ بکواس کرنے والا نہیں تھے، ولا ارفع السیئة بالسیئة۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا، ولكن يعفو ويصفح۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہے کہ اللہ کے نبی کو معاف کر دیا کرتے تھے، اللہ کے نبی کو درگزر کر دیا۔ آپ اللہ کے نبی کی سیرت کا مطالعہ کرتے دیکھیں تو صحیح کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیا سبق دیا ہے کہ اپنے دشمنوں کو بھی گلے سے لگایا ہے اور اپنے دشمنوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا ہے، اور جب ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا گیا تو اللہ کے نبی اور نرمی حدیث میں حضرت زید بن سعدہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ اسلام سے قبل یہودی کے بہت بڑے غریب عالم تھے۔ ایک بار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طرز کا مطالبہ کیا۔ حضرت زید بن سعدہ نے کہا کہ اللہ کے نبی اے محمد آپ مجھ سے قرض لے لیں اور بعد میں آپ مجھے ادا کریں۔ یہ واقعہ میں اس لیے بتلاتا ہوں کہ ہم دیکھیں تو اللہ کے نبی کے کیا اخلاق تھے، اللہ کے نبی کا کیا طرز عمل تھا، کیا ہماری زندگی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی سے میل کھا رہی ہے؟ چنانچہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لے اور جو وقت طے ہوا تھا کہ آپ اپنا وقت تعلیم کا قرض لے گئے، زید بن سعدہ نے اس سے کچھ دن پہلے ہی آ کر اللہ کے نبی دربار میں بیٹھ گیا اور کہا کہ اے محمد آپ مجھے وہ قرض دیجیے، وہ قرض ادا کیجیے جو آپ نے مجھ سے لیا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تعریف تو نہیں آئی، کہا اس نے بہت برا بھلا صحابہ کے مجمع میں اور اللہ کے نبی کے ساتھیوں کے مجمع میں اس نے کہا کہ یہ قریش اور یہ محمد جو اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یہ ایسے ہی ہوتے ہیں، وعدہ خلافی کرنے والے اور نافرمانی کرنے والے اور وعدے کو توڑنے والے۔ بہت برا تھا، اللہ کے نبی کچھ بھی نہیں کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سخت غصہ پیش میں آگے اقرار میں آگے اور کہا کہ اے نبی جی اجازت دیجیے میں زید بن سعدہ کا قتل ہوا دوں، اس کے قتل کو اس کے جسم سے جدا کر دوں۔ محمد نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اے عمر، اس کا حق ہے کہ اس سے مطالبہ کرتا، جاؤ اس کے قرض کا بیت المال سے انتظام کرو اور جو تم نے سخت اور سست جملے کہے ہیں اس کے بدلے اس کو 20 سال کی عمر زیادہ دو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اخلاق کو دیکھا، اس کردار کو دیکھا، اس اخلاق کو دیکھا، اس اخلاق کو دیکھا، اس تہذیب کو دیکھا کہ میں تو محمد کے ساتھ یہ برتاؤ کر رہا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ میرے ساتھ لگے گا۔ کہا محمد قرض تو آپ میں ادا کرنا، جس کا دین اتنا اچھا ہے اور جس نبی کا اخلاق اتنا اعلیٰ ہے وہ نبی اپنے قول سے چھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اے محمد مجھے کلمہ پڑھائیے، میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں ابھی تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا سمجھتا تھا، میری نگاہوں میں ابھی تک آپ کا چہرہ محفوظ تھا، آج کے بعد آپ کی میری نگاہوں میں آپ کا چہرہ سب سے زیادہ محفوظ ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی اللہ کے رسول ہیں اور آپ اللہ کے بندے ہیں۔ یہ ہے نبی کی تعلیمات،
یہ ہے نبی کا اخلاق. ذرا تصور کریں اور اپنے گریبان میں چھاپ کر کے دیکھیں کیا ہمارے اندر وہ تمدن اور وہ تنظیم اور وہ اخلاق ہمارے دلوں میں ہے, ہمارے اندر ہے. تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھا. بے شمار واقعہ, بے شمار واقعہ. یہاں تک کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے سگے قاتل, اپنے سگے چچا کے قاتل کو اپنے سینے سے لگا کر کے محبت کی وہ مثال قائم کی ہے کہ رہتی دنیا کے لیے یہ عبادت کا مقام ہے, اور رہتی دنیا کے لیے یہ مثال قائم ہے کہ کسی شخص نے ایسی محبت اور اخوت اور ہمدردی کی مثال پیش نہیں کر سکتا. وحشی قلب کی باتیں کو اٹھا کے دیکھیے کہ ان کے اسلام میں اسلام لانے کا قصہ کتنا عجیب, کتنا عجیب بات ہے. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے قدر کا واقعہ ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل حضرت وحشی بن حرب, وحشی بن حرب نے سگے چچا کے قاتل کو قتل کیا. اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کسی کے قتل پر اور کسی کی اتفاق پر اتنا نہیں رویا اور بلند آواز سے نہیں رویا جتنا اپنے چچا حضرت حمزہ کی شہادت پر رویا کہ ان کو شہید کیا گیا, ان کے کان اور ناک کو کاٹ کر کے مسلح بنایا گیا اور ان کے کلیجے کو نکال کر کے زندہ کے حوالے کیا گیا اور ان کے کلیجے کو چھپایا گیا. ایسا دردناک بات ہے. لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ہمدردی پر قربان چاہیے. جب معاملہ رفع دفع ہو گیا اور اسلام کو فتح حاصل ہوئی اور اسلام کا غلبہ ہو گیا اور اسلام کی شان و شوکت بڑھی, تو وہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چچا کے قاتل کے تئیں بھی اپنے جگر میں نرم گوشہ رکھتے ہیں اور پیغام بھیجتے ہیں کہ اے وحشی بن حرب تم اسلام میں داخل ہو. اور یہ آیت دیکھیے اللہ کے نبی الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا, کہ جو شخص ایمان لے آئے اور توبہ کر لے اور نیک عمل کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت میں داخل کرے. جب یہ پیغام وحشی بن حرب کے پاس پہنچا تو وحشی بن حرب نے پیغام بھیجا کہ اے محمد تم نے تو مجھے ایمان کی طرف بلایا ہے, لیکن جو تم نے شرط بیان کی ہے کہ ایمان لے آؤ, توبہ کرو, نیک عمل کرو, یہ بڑی کڑی شرط ہے, بڑی مشکل شرط ہے. پتہ نہیں مجھ سے ہو سکے کیا نہیں کہ ایمان بھی لے آؤ, توبہ بھی کرو, نیک عمل بھی کرو. پتہ نہیں کر پاؤں یا نہیں کر پاؤں, میں ایمان نہیں لا سکتا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط ملا, قربان چاہیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. بتاؤ کوئی اپنے چچا کے قاتل کے تئیں ایسا سوچ سکتا ہے؟ سوچ سکتا ہے؟ کسی نے مجھے تھپڑ رسید کر دیا ہو, مجھے برا کہہ دیا ہو, اور اس کے پاس جاتے نہیں کہ اس نے مجھے برا بھلا کہا, میں کیوں جاؤں اس کو بلانے کے لیے, میں کیوں جاؤں اس کو دین کی طرف دعوت دینے کے لیے, میں کیوں اس سے معاملات پڑھنے کے لیے, وہ میرا دشمن ہے. لیکن اللہ کے نبی نے سبق کیا ہے دشمن کو بھی کہنے سے لگا دیا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری آیت لکھ کر کے بھیجی وحشی بن حرب کے پاس, ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. کہ اللہ تبارک و تعالی شرک کو نہیں معاف کریں گے اور شرک کے علاوہ جو دین ہو گیا اللہ تبارک و تعالی ایک نہیں معاف کرے. تم شرک سے توبہ کر لو, تم شرک سے معافی مانگ لو, تم اللہ کو شریک نہ ٹھہراؤ اور تم ایمان کو قبول کر لو, تمہارا بیڑا پار. یہ آیت پہنچی وحشی بن حرب کے پاس. سوچو ذرا کہ ایک طرف تو وہ ظالم اور جابر
ہوتی ہے نبی کی صفات کہ جب نبی کے ساتھ سختی کا برتاؤ کیا جائے تو نبی اس سے کہیں نہ کرے اور نبی اس کے ساتھ بدی کا برتاؤ. چنانچہ جب وحشی بن حرب نے اس آیت کو پڑھا تو اس نے کہا کہ اس میں بھی ایک قید ہے وہ بڑی ہی مشکل شرط ہے. ابھی بات صاف نہیں ہوئی ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کرنے والے کو معاف نہیں کریں گے اور شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو بخش دیں گے جس کو چاہیں گے اس کو. پتہ نہیں مجھے چاہیں گے نہیں چاہیں گے یا پھر نہیں ایسا پتہ نہیں مجھے چاہیں گے نہیں چاہیں گے مجھے بخشیں گے نہیں بخشیں گے. چنانچہ یہ لفظ وحشی بن حرب کے پاس سے اللہ کے نبی کے پاس پہنچا تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری آیت لے کر کے وحشی بن حرب کے پاس بھیجا. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم ولا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. کہ اے میرے بندے جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کر رکھا ہے گناہوں کے بوجھ کو اپنے سبب پر لاز رکھا ہے وہ سن لے لا تقنطوا من رحمۃ اللہ کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو میری رحمت سے مایوس نہ ہو. میں اس کے تمام گناہوں کو بخش دوں گا میں اس کے تمام گناہوں کی معافی فرما دوں گا. شرط یہ ہے کہ وہ سچے دل کے ساتھ میرے دربار میں آ جائے. حدیث میں آتا ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا گناہوں سے معافی مانگنے والا اور گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہونے والا ایسا ہے کہ گناہ کو کیا ہی نہیں. تو اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. یہ سارے انسانوں سے خطا ہوتی ہے. ہر انسان خطا کار ہے ہر انسان گنہگار ہے. بہترین خطا کار وہ ہے بہترین گنہگار وہ ہے جو گناہوں کی بات توبہ کرے. اس نے بھی آیت کو سنا اس آیت کو پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو تم اللہ کے رحمت سے نا امید نہ ہو. جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کر رکھا ہے اتنے گناہ ہو گئے کہ گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے انہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کر رکھا ہے وہ لوگ بھی میری رحمت سے امید میری رحمت سے نا امید ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے. اس آیت کو پڑھا تو وحشی بن حرب نے کہا ہاں اب آئی ہے میرے کام کی بات. اور اس کے بعد اس نے ہجرت کی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے محمد مجھے کلمہ پڑھائیے اب میں اسلام میں رکھتا ہوں. یہ سبق ہے آج کے اس دور میں امت محمدیہ کے لیے اور ادیان کے لیے جو کہتے ہیں کہ اسلام تو تلوار کے زوروں پر پھیلا ہے اور اسلام تو ظلم و زیادتی سے پھیلا ہے اور اسلام تو مال اور جان کا مذہب ہے. یہ ان کے لیے سبق ہے واقعہ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سگے چچا کے تاجر کو محبت کے ساتھ اپنے سینے سے لگایا ہے. اگر اسلام مال اور جان کا مذہب ہوگا اور اگر اسلام تلواروں کے زور پر پھیلتا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجائے اس کو دعوت دینے کے لیے اور بجائے اس کو اسلام کی دعوت پیش کرنے کے اس کی گردنوں کو اڑا دیتے. اس لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہماری زندگی گزارنے کا نمونہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور طریقہ. اگر ایک ایمان والا اور مسلمان اپنی زندگی کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اور درس پر ڈال دے تو یہ دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ ہو سکتا ہے کہ بھیروں نے آپ کے اخلاق کو دیکھ کر کے ایمان میں داخلہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ظالمانہ ہے
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جارحانہ ہے. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ظالمانہ ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اور طرز زندگی کو دیکھ کر کے لوگوں نے اپنے دوسرے مذاہب کو چھوڑ کر کے اسلام کا انتخاب کیوں کیا؟ ایک واقعہ اور بتا کر کے میں اپنے دوسرے موضوع جو اس وقت لوگوں کے ذہنوں میں کچھ غلط فہمیاں اور کچھ فسادات اور خصوصاً کمزور ایمان والوں کے دلوں میں بھی وہ خدشات بڑھ چکے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہ